بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم اپنی اس مختصر سی زندگی میں اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، بعض معاملات میں اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ مایوسی کی حد تک ہم چلے جاتے ہیں۔ اس پریشانی کو اپنی مایوسی بنا کے ہم اپنے اوپر ڈپریشن کی طرح طاری کر لیتے ہیں۔ طاری بھی ایسا کر لیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس ہم تو ناکام ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے۔ ایسے معاملات ہوتے جاتے ہیں، رونا دھونا شروع، اور پھر دوستوں میں، محفلوں میں اس کے سٹیٹس لگانا شروع کر دینا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، یقین کیجئے کہ میرے ساتھ جب ایسے معاملات ہونا شروع ہوئے زندگی میں تو میں بڑا ہی پریشان ہوا۔ شروع میں میرا شعور اتنا وسیع نہیں تھا، یہ سمجھ لیں کہ نہ ہی میری کوئی تیسری آنکھ کھلی ہوئی تھی ابھی، نہ ہی میری سوچ اتنی وسیع تھی کہ میں بعض معاملات کو جو ہے وہ سمجھ سکتا۔ یعنی جیسے انسان اچانک کھانا کھاتے کھاتے، میٹھا کھاتے کھاتے ایک دم بیچ میں ایک کڑوا آ جائے تو یقین کرے کہ ہم اس سارے جو میٹھا کھانا کھایا ہوا ہے اس کو بھول کے ہم وہ جو تھوڑا سا کڑوی ایک چیز آ جائے اس کی وجہ سے ہم پورے کے پورے کھانے کو ہی ہم یہ کہہ دیں کہ یہ کھانا ہی خراب ہے، یا اس میں یہ چیز ہے جس کی وجہ سے اس کا پورا ذائقہ خراب ہے، پورا کھانا ہی خراب ہے۔ ایک دن میں نے یہ دیکھا کہ میرے بچے ہیں نا، جب وہ چاول کھاتے ہیں، چاول بنے ہوتے ہیں تو اس میں کالی مرچیں ہوتی ہیں۔ ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہا تھا کہ چاول کھاتے کھاتے جو کالی مرچیں آ رہی تھیں تو وہ نکال کے ایک طرف رکھ رہا تھا پلیٹ میں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو کہتا ہے بابا یہ جو مرچیں ہیں نا، کالی مرچیں، یہ نہیں مجھے اچھی لگتی ہیں، یہ کڑوی ہیں ایسی، تو میرے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، باقی چاول اتنے اچھے بنے ہوئے ہیں تو میں یہ جو کالی مرچیں ہیں یہ میں کیوں ساتھ کھاؤں؟ ناظرین، اندازہ کیجئے کہ اب میں اس کو کیسے بتاؤں کہ کالی مرچوں کا کیا کیا بینیفٹ ہے اس پورے کھانے میں۔ جو کالی مرچ ہوتی ہے اس کا کیا کیا بینیفٹ ہے۔ اگر وہ کالی مرچ پوری کی پوری گول آ جائے تو ہم نکال کے پھینک دیتے ہیں، لیکن اگر اس کو پیس کے ڈال دیا جائے کھانے میں تو ہم اس کو نکال نہیں سکتے، ہم اس کو خالی برداشت کرتے ہیں کیونکہ وہ تو ہمارے کھانے کے ٹیسٹ کا حصہ بن چکی ہوتی ہے۔ ناظرین، ہماری زندگی میں جو بعض ایسے لمحے آتے ہیں جب ہمیں کچھ کڑواہٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ ہمیں سخت پریشان لمحوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اتنی ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے، یقین کریں کہ زندگی کی باقی ساری کامیابیاں ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور اس کامیابی کے بعد کے جو ایک چھوٹا سا فیز ناکامی کا ایک آتا ہے اس کو ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیا ہم اپنی قسمت لکھوا کے لائے ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے اپنے ہاتھ سے کہ ہمیں 100% پازیٹیو ہی چاہیے؟ لیکن یہاں بات ایک اور نکلتی ہے بڑی سخت قسم کی۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ اس پورے کھانے میں جو سب سے کام کی چیز ہے چاولوں میں، وہ کالی مرچ کی ہے۔ چاول کے اتنے فائدے نہیں ہیں جتنے اس کالی مرچ کے فائدے ہیں۔ زندگی میں جو آپ کو کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں، آپ پیسہ کماتے ہیں، آپ دولت کماتے ہیں، آپ کو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، آپ گاڑیاں لیتے ہیں، آپ گھر بناتے ہیں، کیا سے کیا کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی زندگی میں ناکامی کے لمحے، پریشانی کے لمحے آتے ہیں، اور اس وقت یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جو آپ کو اپنے رب کریم سے ملا دیتے ہیں، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں۔ یہ لمحات ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں، تمہارے ساتھ اچھا ہو سکتا ہے تو تمہارے ساتھ برا بھی ہو سکتا ہے۔
آ جاؤ، اب کرو رجوع میری طرف واپس لوٹ کے آ جاؤ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو۔ اور ناظرین، میں اس کو اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی حکمتیں سمجھتا ہوں۔ یہ حکمتیں بظاہر تو ہمارے لیے ناکامیاں، پریشانیاں یا غم یا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ ہمارے لیے بونس لمحات ہوتے ہیں۔ بونس لمحات کیسے؟ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جن لمحات میں ہمیں اللہ رب العزت سے جڑ کے، اس کو سمجھ کے، اس پہ صبر اور استقامت دکھا کے آنے والی جو خوشخبریاں ہوتی ہیں ان کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ آنے والی جو خوشخبریاں ہوتی ہیں ان کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، مجھے یہ سارا کچھ کیسے پتہ چلا ناظرین؟ میں آپ کے ساتھ یہ کچھ اپنی زندگی کے معاملات شیئر کرنے لگا ہوں، تو ہو سکے تو تھوڑا سا وقت دیجیے گا سننے کے لیے۔ میری بچپن سے بڑی زیادہ خواہش تھی، میں اپنے دوستوں کی طرح، ان کی طرح ایسے بھی، کہ میں جاؤں باہر، ایبروڈ، پردیس جاؤں۔ پردیس بھی میں نے کون سا سلیکٹ کیا ہوا تھا، میں جی لندن جاؤں۔ بڑی میں نے دل میں خواہش رکھی ہوئی تھی کہ میں لندن جاؤں۔ مجھے ابھی تک یاد پڑتا ہے کہ ویسے تو اوقات نہیں تھی لندن جانے کی، نہ ہی ویزے کے لیے پیسے تھے، نہ ہی کچھ ایسے کہ میں وہاں پڑھائی کے لیے جاتا یا کچھ۔ 2-3 بار ایسے ہوا کہ جب میں جوان ہوا اور والدہ نے رشتے دیکھنے شروع کیے، تو کچھ ایسے رشتے آئے کہ جو کہ لندن کے تھے، اور جہاں سے رشتے آئے تھے تو ان لوگوں نے مجھے پسند کیا، اور بات چیت کو بھی، پڑھائی لکھائی کو بھی، اور شکل و صورت سے بھی تھوڑا پسند کر ہی لیا انہوں نے۔ تو انہوں نے جب بات کی، چھیڑی رشتے کی، تو میری والدہ محترمہ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں بیٹے کو لندن بھیجوں گی، کچھ بھی ہو جائے، لندن تو میں نے بھیجنا ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا، میں نے کہا امی جی میری خواہش بھی ہے لندن جانے کی، وہ بھی پوری ہو جائے گی، اتنا خوبصورت ملک ہے، ہر بندہ جانا چاہتا ہے۔ یہ میں 90s کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو امی نے کہا نہیں، وہ ایک لفظ کہا کرتی تھی بار بار، نہ میں تیرا مستقبل خراب کرنا ہے، نہ میں اپنا پتر کھوانا ہے۔ میں نے کہا امی جی لندن میں جا کے تو لوگ مستقبل بناتے ہیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنا پتر جی نہ تیرا مستقبل خراب کرنا ہے اور نہ پتر۔ میں نے کہا ہاں یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ پتر کھوانے تھے۔ میں نے کہا اس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا، یہ بیٹا ایک ایسی زندگی جینا شروع کر دے گا جو اس کی خالی انڈیپینڈنٹ ٹائپ کی ایسی ہوگی جس میں یہ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچے گا۔ یہ نہ ہو کہ اس کی ایسی نیچر ہو جائے کہ یہ باقیوں کو بھول جائے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اور سب کو بھول جائے، ایسی نہ زندگی گزارنا شروع کر دے۔ کیونکہ ہے یہ تھوڑا ماڈرن سا، تو یہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہاں کی فضاؤں میں یہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا امی جی پلیز میں ایسا نہیں ہوں گا، یہ ہوگا وہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کا مجھ پہ احسان یہ تھا کہ میں اپنی والدہ سے بڑھ کے کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اس قسم کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہی نہیں تھا کہ جب میری بیوہ ماں زندہ تھی، جس کو مجھ سے بڑی امیدیں تھیں، اور میں کچھ ایسا فیصلہ کرتا کہ جو میری ماں کے خوابوں سے بڑھ کر ہوتا، میں نے اپنے آپ کو اتنا اختیار ہی نہیں دیا تھا۔ میں اپنے آپ کو بڑا اس معاملے میں کمزور سمجھتا تھا کہ میں اتنے بڑے بڑے فیصلے خود سے کروں۔ بات ہوئی باہر جانے کی، تو میری والدہ نے پھر یہ کہا کہ چلو تمہارے رشتہ دار سعودی عربیہ ہوتے ہیں، تو میں سعودیہ بھجواؤں گی۔ میرا ویزا آیا سعودیہ کا اور میں چلا گیا۔ تو مجھے ابھی تک یاد پڑتا ہے کہ یہاں پر میرے بڑے اچھے لوگوں سے تعلقات ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت کا احسان مجھ پہ یہ تھا کہ بڑی اچھی شخصیات جو کہ عقل اور فہم رکھنے والی، ان میں میرے پیارے ایک دوست ماشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے، وہ بھی ایک شخصیت تھی۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو کہ پاکستان کے سائنٹسٹ تھے، جو کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے۔ نام میں کسی کا بھی نہیں بتاؤں گا، فائدہ نہیں ہے۔
ایسی شخصیات کے ساتھ میرے تعلقات تھے، وہ مجھے یقین کریں کہ بگڑنے نہیں دیتے تھے. یہ ایسی شخصیات تھیں. یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان تھا مجھ پہ. اینی مجھے انہوں نے منع کیا، میرے دوستوں نے. ان شخصیات کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ شاہد باہر کا مستقبل نہیں ہوتا پردیس کا، آپ یہیں پہ کام کر لو، پاکستان میں ہی کرو، یہیں پہ اپنا بزنس اسٹیبلش کرو. بڑی عزت کی ہوتی ہے، پبلک ریلیشن بنتا ہے اپنے ملک میں رہ کے، اپنی زمین پہ جی، اپنے بہن بھائیوں میں رہ کے. تو میں نے کہا اب تو ویزا آ گیا ہے، اب تو جانا ہی نہیں. میں گیا اور سعودی عرب کا ایک شہر ہے جبیل، وہاں پر میں گیا، وہاں پر جاب شروع ہوئی. اب بات میں کر رہا تھا حکمتوں کے بارے میں. جب میں جبیل میں تھا تو یقین کریں کہ میں کیا کرتا رہتا تھا کہ اپنے آپ کو بس کھویا رہنا، اور میں کہتا تو میں کہاں آ گیا، میں تو اتنی اچھی لائف جی رہا تھا، میں تو برباد ہو گیا، پردیس میں آ گیا. مجھے میرے دوست منع بھی کرتے تھے کہ مت جاؤ مت جاؤ. اب یہ تو میں بس، یہ ہوتا ہے بزرگوں کی نہ ماننے کو. میں نے امی کو فون کیا، میں نے اپنی والدہ سے کہا امی جی میں آپ سے یو کے کا لندن کا کہتا تھا، اور آپ کہتی تھی کہ پتر میں تینوں جڑا نا تینوں کدی تین تتی ہوا نہ لگے، یعنی بیٹا تمہیں کبھی گرم ہوا نہ لگے. اب آپ نے مجھے وہ یہاں بھیج دیا جہاں ہے ہی گرم ہوائیں ہیں. گھر میں آؤ تو اے سی ہے، باہر تو گرم ہی گرم ہوائیں ہیں. تو میری والدہ کہتی ہیں کہ آپ کون سا کوئی ایسا کام کرو گے کہ آپ کو باہر دھوپ میں رہنا پڑے گا، ایک نبیوں کی سرزمین ہے، ایک اچھی زمین ہے، وہاں پر آپ کام کر رہے ہو، تو اللہ رب العزت برکت دے گا انشاءاللہ، حوصلہ کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، تپتی ریت میں بیٹھ کے حوصلہ کرتے ہیں، کر لیتے ہیں حوصلہ. اللہ رب العزت کی حکمتیں اس وقت مجھے سمجھ آئیں جب مجھے ایک کمپنی میں جاب ملی، جہاں کا میں پہلے بھی ایک واقعہ لگا چکا ہوں کہ اس کمپنی میں چوری ہوئی تو کیا ہوا. تو اسی ہمارے کفیل نے ایک کمپنی بنائی جدہ میں. تو جب میں اس کے ویزے پہ ٹرانسفر ہو کے آیا تو اس نے میری ٹرانسفر جدہ کر دی. وہاں میں نے کہہ دیا اب ختم. جبیل میں تو میرے اتنے رشتہ دار تھے، اتنے جاننے والے تھے، یہ تھا وہ تھا، میں یہ وغیرہ. اب تو میں نے کہا نہیں جی، میں نے کمپنی سے ریزائن کر دیا. اور کفیل نے کہا یار اب بھی تو آئے ہوئے، ایک ہفتہ بھی نہیں تمہیں آیا. میں نے کہا تو تم نے مجھے جدہ کیوں ٹرانسفر کر دی ہے؟ تم تو اتنا کہتا ہے جدہ اس لیے ٹرانسفر کیا ہے کہ مجھے تم پہ بھروسہ ہے، مجھے معلوم ہے میں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، ایک ہیوج انویسٹمنٹ کی ہے، تو میں وہاں اس لیے ٹرانسفر کیا ہے کہ تمہارے پاس آئی ٹی کا نالج ہے، تمہارے پاس ایک بہت انشاءاللہ ایک ایسی پاور ہے پریزنٹیشنز کی، بات چیت کرنے کی. تو میں تو تمہیں اس لیے، میں نے تو تمہاری یہ پروموشن کی ہے ایک قسم کی. میں نے کہا مجھے نہیں جدہ رہنا، مجھے یا جبیل واپس بلاؤ یا مجھے پاکستان بھیجو. اب ناظرین میری خوش قسمتی کا باب اس وقت شروع ہوا جب جدہ میں میری ملاقات 3 ایسے اشخاص سے ہو گئی جو کہ کراچی کے تھے، حیدرآباد کے تھے، اور میری ایج تھی 30 سال، ان کی ایج تھی 65 یا 70 سال، سب مطلب 65 کے آگے پیچھے ہی تھے. تو بس اللہ رب العزت کے کرم تھے، اور وہ ماشاءاللہ سارے کے سارے 5 وقت کے نمازی، اور ہر وقت دین کی باتیں کرنے والے، احادیث مبارک کی باتیں کرنے والے. اور اس کے بعد جب ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا تو مجھے پتہ چلا کہ اب الحمدللہ رب العالمین میں بڑے صحیح لوگوں میں آ گیا ہوں. ان کے ساتھ مکہ المکرمہ ہر جمعرات کو جانا، حرم شریف میں نوافل ادا کرنا، نمازیں ادا کرنا، عمرے کرنا، مدینہ منورہ جانا، وہاں پر آنا جانا. اور اس کے بعد پھر میرے خوابوں کے سلسلے، مطلب یہ ہے کہ یقین کریں کہ جب میں ان سے کہتا تھا نا بھائی میں نے تو لندن جانا تھا، میں نے یہ جانا تھا، میں تو یہاں آ گیا، تو وہ کہتے تھے کہ یہاں پر رہ کر تمہیں مفت میں جو ہے، مفت میں تمہیں یہ 40 منٹ کے راستے پہ مکہ المکرمہ ہے، 3 گھنٹے کے راستے پہ مدینہ منورہ ہے. لوگ ساری عمر پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، یہاں آنا نصیب کئی لوگوں کو نہیں ہوتا، اور ہم یہاں پر پلان بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ یہ. میں نے کہا نہیں، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو ناظرین یقین کیجئے یہ تھی میرے رب کریم کی حکمتیں کہ وہ مجھے کیسے لوگوں میں لا کے بٹھانا چاہتا تھا، مجھے کیسے لوگوں سے ملوانا چاہتا تھا. یہ وہ وقت تھا ناظرین کہ میں نے اس وقت، میرا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسی جماعتوں سے شروع ہو گیا
کبھی میں تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تنظیم میں بیٹھا ہوتا تھا، ان کی سی ڈیز بنا کے جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہوتی رہتی تھی، ان کے جو لیسنز ہوتے تھے۔ کبھی جماعت اسلامی میں کے لوگوں میں بیٹھا ہوتا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں، ان کے درس سننا۔ پھر وہاں کے جو امیر تھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ملاقات ہوئی میری، پھر اس کے بعد جناب جی قاضی صاحب سے ملاقات ہوئی، جماعت اسلامی صاحب کے قاضی حسین احمد صاحب، ان سب شخصیات سے ایسی ایسی ملاقاتیں ہوتی رہیں، یقین کریں۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائب صاحب آئے، ان سے اٹیچ ہوئے، ان کے پروگرام ہوئے، ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ میں وہ جو میوزک سننے والا بندہ اور ہر وقت ایک عجیب سی دنیا میں رہنے والا بندہ، یہ کن چیزوں میں پڑ گیا تھا؟ یہ تھی اللہ رب العزت کی حکمتیں کہ اس نے مجھے کہاں سے اٹھا کے کہاں لا کے بٹھا دیا، اور میرے رب کریم کا احسان ہو گیا ایسا کہ مجھے ہر وقت یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت کی ہی باتیں سننے کرنے کو ملتی تھی، اور جمعرات جمعے کو بھی ایسے ہی احادیث مبارک پہ بحث ہوا کرتی تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ حدیث کہاں ہے، کس جگہ پر ہے، اور میں دیکھ کے ادھر، کبھی ادھر دیکھوں یہ کیا بات کر رہا ہے، کبھی ادھر دیکھوں وہ کیا بات کر رہا ہے، اور میں کہتا تھا یہ تو حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی علم نہیں ہے۔ یقین کریں کہ میں حسرت بری نظروں سے اپنے دوستوں کو دیکھتا تھا کہ یہ جب نماز ہونے والی ہو تو جب شیڈول بناتے ہیں، ہم نے مدینہ جانا ہے، اس ٹائم پہ ہمیں یہاں یہ نماز ملے گی، اتنے بجے ہمیں وہاں نماز ملے گی، مسجد نبی میں پھر یہ ہوگا، پھر وہاں جائیں گے۔ یہ ہوتی ہیں حکمتیں۔ کبھی بھی اپنی زندگی میں پریشانی کو، ناکامی کو ایسا مت سمجھا کریں، یقیناً آپ کے لیے اللہ رب العزت نے بہتر سوچ رکھا ہوتا ہے۔ جس چیز کو آپ اپنا جو ہے وہ ٹریجڈی پیریڈ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی وہ آپ کا بونس اور پروموشن پیریڈ ہوتا ہے۔ سمجھیے میرے رب کریم کی حکمتیں، کریے اس سے محبت، کریے صبر، اور پھر اس کا پھل بھی دیکھیے گا، چند مہینوں کے بعد یہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے انشاءاللہ۔ پریشان مت ہوا کیجئے، کوئی بھی پریشانی ہو تو اللہ رب العزت سے مانگا کیجئے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔